پاکستان میں عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نوح علیہ السلام کی عمر، ایوب علیہ السلام کا صبر اور قارون جتنی دولت۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شعور میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا، صرف عین کے اضافے کا فرق ہے۔ سائل نے پوچھا، عین سے کیا مراد ہے؟ درویش نے جواب دیا، عین سے مراد ہے علم، عمل اور عقل۔ علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شعور کہلائے گا۔ دھوکے ایسے نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے کم ظرف لوگوں کا۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ڈالر کے درجات اس لیے بلند ہوتے رہتے ہیں کہ پچھلے جنم میں اس نے جہاد میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، لیکن تنہائی سے پریشان ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ اور بدزبانی کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ چاقو، خنجر، تیر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط سنا ہے۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ اگر آپ پھولوں کی وادی میں چلنا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے کانٹے نکال دو۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا؟ میرا بھی وہی خدا نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے
کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں ادا کر سکتے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ ساتھ چلنے والے جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وقت تھم نہیں جاتا، کوئی مر نہیں جاتا۔ کردار کی خوبصورتی کے بغیر آپ کی ظاہری خوبصورتی بیکار ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی دوسرے کی تکلیف کو نہیں سمجھتا۔ ایک کڑوا بول جو کسی انسان کے دل کو چیر دے، 1000 گناہوں پر بھاری ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو، اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں کیا۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنا جلدی انسان کی نیت اور نظر بدل جاتی ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا طاقت کا، رتبے کا ہو یا حیثیت کا، حسن کا ہو یا علم کا، ایک دن انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ یتیم وہ نہیں جس کا والد فوت ہو چکا ہو، حقیقی یتیم وہ ہے جو علم اور ادب کی دولت سے محروم ہو۔ لوگ برے نہیں ہوتے، کبھی کبھی اچھے لوگوں پر برا وقت آ جاتا ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اخلاق ماحول سے پیدا ہوتے ہیں، محض علم سے نہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے ہی کہو، کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر مجھے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور ثواب ملے گا، اور اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ بھی ملے گا۔ اگر تم پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم مٹا سکو۔
یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مان لیں۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔